آئے گا کوئی؟ بولو، نہیں آ سکتا ہے کوئی؟ نہیں آج تک کوئی تاریخ ہو یار یار کے لیے قبر میں لیٹ گیا ہو، دوست دوست کے لیے قبر میں اتر گیا ہو کہ جی مجھے یہی رہنا ہے؟ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ مرنے کی دیر ہے، دوست تو کفن پہنانے بھی نہیں آتے، کفن پہنانے بھی نہیں آتے۔ اگر یار مر جائے نا اور یہ بات چل جائے کہ بھئی کرتا اتارنا ہے، اتارو، کہتے بھئی مجھے نہیں چھونا ہے، ڈر لگ رہا ہے، چچا کو بلاؤ جن کی موت قریب آ گئی ہے۔ ہاں ایسے لوگ بلائے جاتے ہیں کہ بھئی چچا اتاریں گے۔ اب اللہ معاف کرے، اب تو دنیا اتنی عیش پرست ہو گئی کہ اب قبریں اولاد نہیں کھودتی، اب قبریں کرایہ دار کھود رہے ہیں۔ اللہ جن کے لیے لاکھوں کروڑوں کما کے رکھے، یہ تیری قبر پہ دو پھاوڑے مارنے نہیں آئیں گے، بے شک ہے کس ہوا میں؟ اور آخر موت ہے، زمیندار کو بھی مرنا ہے، ٹھیکیدار کو بھی مرنا ہے، امام کو بھی موت آنی ہے، پیر کو بھی موت آنی ہے، مرنا سبھی کو۔ تیاری کس کس کی ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں حقیقت یہ قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے، مجبوری میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، میت کے لیے، تیجے کے لیے، جنات بھگانے کے لیے، ورنہ کوئی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ حاجی غلام محمد صاحب، میں نے ان کو دیکھا، ان کا قرآن سے عشق ایسا تھا، جس پہر بھی آپ ان کی دکان کے آگے سے گزرو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا بعد ہو، عشاء کا بعد ہو، اگر وہ دکان پہ ملتے تھے یا کرسی ڈال کے باہر بیٹھتے تھے، ہر لمحہ ان کے ہاتھ میں قرآن رہا کرتا تھا، بے شک وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے تھے، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا عاشق قرآن کا جو آپ کے پیپلسانے کے اڈے پہ بیٹھتا تھا، ہر لمحہ قرآن پڑھتا تھا، اور قرآن نے ان کی محبت کا یہ صلہ دیا کہ سن، تو قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جا رہا ہے، ایک ایسا باغ لگے گا تیری زمین کے اوپر کہ تو قبر کے نیچے ہوگا اور تیری زمین پہ قرآن کا جشن منایا جاتا رہے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، یاد سبحان رکھیے اللہ۔ گا، یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے نا، یہ تیری میری محنت نہیں، بڑا بڑا پیسے والا پڑا ہے، بڑا بڑا پیسے والا پڑا ہے پیپلسانے میں، کتنوں نے بنائے مدرسے، ایک بچے کو ایک روٹی نہیں کھلا سکتے بڑے بڑے پیسے والے۔ جی ہاں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، خدا جس سے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں، ہم نے سوچا نہیں، ہم نے سوچا بچے کو ایک بار قرآن پڑھا دو، بچے نے بھی پڑھ لیا 8 سال کی عمر میں، اور پھر وہ پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن پڑھا ہوئے ہو کہ ہاں، کھولا کب سے نہیں ہے؟ کھولتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، ہمیں اندھا کر دیا، ہمیں دولت کی چمک نے اندھا کر دیا، ہمیں امیری نے اندھا کر دیا، یہ اونچی عمارتوں کے خواب نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنازہ غریب کا ہو یا امیر کا ہو، کسی امیر کے جنازے پہ تم نے سونے کا تاج نہیں دیکھا ہوگا، کسی غریب کے جنازے پر لوگوں کو جوتے مارتے نہیں دیکھا ہوگا۔ جس شان سے امیر کا جنازہ اٹھتا ہے اسی شان سے غریب کا جنازہ اٹھتا ہے، جس شان سے غریب کی قبر بنائی جاتی ہے اسی شان سے امیر کی قبر بنائی جاتی ہے۔ پھر اندھے کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے یہ 40ویں کے کھانے بخشوا لیں گے، تیجے کی روٹی بخشوا لے گی؟ وہ جنے جس میں پڑھنے والے پڑھتے کم ہیں باتیں زیادہ کرتے ہیں، یہ بخشوا لیں گے؟ خدا کی قسم دھوکے میں مت آنا، ان کے بھروسے مت رہنا، اپنے حصے کا کام کر جاؤ، تاکہ اگر کوئی تیجا نہ بھی کرے تم قبر میں لیٹے رہو اور ثواب خدا کی رحمتوں کی شکل میں تمہاری قبر میں آتا رہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ایسے کام سبحان کر اللہ، کے بے جاؤ، شک۔ ایسے کام کر کے جاؤ۔ قبر جانتے ہو کیا ہے؟ سنے ذرا، ایک شعر پڑھ دیا کسی نے، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تو شرابی بھی سوچ رہا ہاں مجھے دیکھ کے تو آ گئی، بیاض ہوا بھی سوچ رہا کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا، چغل خور بھی سوچ رہا ہے مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا۔ اوقات میں رہ، جہنم جہنم میں بھٹی نہیں جو کود کے نکل جائے گا۔ جس نے دیکھی نہیں وہ تو کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، اور جس نے دیکھی ہے وہ پوری رات رو کے کہتا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے فرما دینا۔ خدا را ڈریں اور اپنی تیاریاں خود کریں، خود کریں۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، کتنے گھروں میں قرآن کھولتے ہیں لوگ؟ آج برا نہ مانیے، ایک گھر میں 9 بندے ہیں نا تو 11 موبائل ہیں،
لیکن 9 کے 9 قرآن نہیں ہے. وہی قرآن سب کے لیے چل رہا جو امی جہیز میں لے کے آئی تھی. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. اور وہ بھی رکھے رکھے دھول چڑھ جاتی, اس کو بھی کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا ہے, اس کو بھی کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا ہے. اگر قرآن شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے نا تو قرآن شکایت کرنے کا حق بھی رکھتا ہے. بے شک. پوچھے گا گریبان پکڑ کے, مالک کس کے گھر میں رکھوایا تھا جس نے پورے سال مجھے کھول کے نہیں دیکھا؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو قرآن میتوں میں قرآن کو پڑھتی ہے وہ شادیوں میں ڈی جے بجاتی ہے. حیرت ہوتی ہے. جن کے بھوت قرآن سے اتارے جاتے وہ بیٹے کی شادی پہ ڈی جے بتاتا ہے اور قرآن کی نہ کوئی تلاوت سننے تیار ہوتا ہے نہ کرنے تیار ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں کی کنڈیشن یہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نسلیں بے غیرت پیدا ہو رہی ہیں. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ بیٹا بیٹھا ابا کے سامنے کہہ رہا ابا منہ بند کر, تجھے کیا پتا, میں بتاؤں بات کیا. جب تباہی آتی ہے تو ٹانگیں نہیں ٹوٹتی ہیں, آنکھیں نہیں پھوٹتی ہیں, نسلیں اندھی نہیں ہوتی ہیں. ایسے ہی کوڑ پن آتا ہے کہ اپنا بیٹا ہوتے ہوئے اپنے باپ کی 2 کوڑی کی عزت نہیں کرتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں مولوی تعویذ دے دے, ڈوری دے دے. او بھائی, جو خرابی نسلوں میں آ گئی ہے وہ ڈوری سے کیسے نکل جائے گی یار؟ خدا کے واسطے قرآن کے عادی ہو جاؤ. سچا ساتھی قرآن ہے. حضور کی حدیث پاک ہے, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندے کا انتقال ہوتا ہے نا اور اس کو نہلا دھلا کے کفن پہنا دیا جاتا ہے تو جب جنازہ اٹھنے لگتا تو قرآن اس کے کفن اور سینے کے بیچ میں آ کے چھپ جاتا ہے. جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے کہاں آ کے کفن اور سینے کے بیچ میں آ کے چھپ جاتا ہے. جنازہ کندھوں پر تھا, قرآن سینے پہ رکھا ہوا ہے. جنازے کو لوگ لے کے چلتے رہے, قرآن سینے اور کفن کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. پھر لا کر کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. قرآن اب بھی مرنے والے کے سینے اور کفن کے بیچ میں رکھا ہوا ہے, قبر میں اتارا جاتا ہے. قرآن پھر بھی مرنے والے کے سینے اور جنازے سینے کے اور کفن کے بیچ میں رکھا ہوتا ہے. قرآن سینے کے اور کفن کے بیچ میں آخری تختہ لگا دیا جاتا ہے. جیسی تختہ لگا کر کے مٹی ڈال کے اپنے لوٹ آتے ہیں, پھر قرآن اس کے سینے سے نکل کے باہر آتا ہے اور اس کے چہرے سے کفن کھول کے کہتا ہے پریشان نہ ہو, میں تیرا ساتھ دینے کے لیے آ گیا ہوں. اتنے میں اللہ کے حساب والے فرشتے آ جاتے ہیں, آ کے جیسے کہ حساب کی بات کرتے ہیں وہ قرآن ایک نورانی شکل میں کھڑے ہو کے کہتا ہے تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ کہا ہم رب کے فرشتے ہیں, اس کا حساب لینے کے لیے آئے ہیں. وہ قرآن کہتا خبردار اسے تکلیف نہ دینا, اسے کوئی پریشان نہ کرنا. کہا کس لیے؟ کہا یہ میری تلاوت کرنے والا ہے اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو تیرا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا. فرشتے کہتے ہیں سنو, اگر تو خدا کا ہے تو ہم بھی خدا کے حکم سے آئے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے ٹھہرو, جب تک میں نہ آ جاؤں اسے سونے دینا, اسے کوئی مت جگانا. یہ کہہ کے قرآن اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ عرشوں پہ جاتا ہے, اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, جا کے کہتا مالک مجھے بتا تو سکی, میرا پڑھنے والا قبر میں آ گیا ہے, تیرے حساب لینے والے فرشتے آ گئے ہیں, تو نے تو وعدہ کیا تھا جو تیرا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا. اے میرے پروردگار, وہ راتوں کی تنہائیوں میں مجھے پڑھتا رہا, رات کے اندھیرے میں مجھے سینے سے لگا کے رکھتا رہا, اب قبر کے اندھیرے میں آ گیا ہے, اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا ساتھ دوں کھڑے ہو کر. میرے مالک بتا تو سکی تیرے فرشتے آ گئے ہیں, وہ میرا چاہنے والا, وہ میرا ماننے والا. اے میرے پروردگار, اس سے حساب کے فرشتوں کو واپس بلا لے. اللہ سے بات کر کے جب قرآن واپس آتا ہے, آ کر کے دیکھتا ہے تو کوئی فرشتہ وہاں نہیں ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہاں چلے گئے, اٹھا کر کے قرآن والے سے کہتا ہے تجھے پریشان تو نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں. تجھے تھکایا تو نہیں؟ کہا نہیں نہیں. کہتا ٹھہر جا. فرمایا اللہ کے حبیب نے تھوڑی دیر ہوتی ہے, پھر جب وہ پوچھتا کہ بندہ یار تو
تو بتا دے, سگا بھائی تو چھوڑ کے چلا گیا, باپ نے مٹی ڈال دی ہے, تو کون ہے جو قبر میں آ گیا ہے؟ وہ کہتا یہ نہ پوچھ میں کون ہوں, اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھ, جب مرنے والا قرآن کا قاری, قرآن سے پیار کرنے والا نظر اٹھا کے دیکھتا ہے, ہزاروں فرشتوں کی جماعت نظر آتی ہے, وہ اس کی قبر میں اترتی ہے, 4 تحفے لے کر کے قبر میں آتی ہے. پہلے جنت کا گدا بچھایا جاتا ہے, پھر جنتی چادر بچھائی جاتی ہے, پھر جنتی تکیہ دیا جاتا ہے. 3 چیزیں یہ ہو جاتی ہے, چوتھی چیز جو دی جاتی ہے وہ جنت کی چادر ہوتی ہے, شاندار چادر ہوتی ہے. فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں سن, اگر تجھے جنت کی ٹھنڈی ہوا سے ٹھنڈ لگنے لگ جائے تو اس چادر کو اوڑھ لینا. جنت کی قندیل لا کر کے قبر روشن کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. جب وہ جانے لگتا ہے, اب یہ قبر والا پوچھتا ہے اب تو بتا دے تو کون ہے, تجھ سے میرا رشتہ کیا ہے؟ پھر قرآن مسکرا کے کہتا ہے تو نے مجھے نہیں پہچانا, میں وہی ہوں جو تنہائی میں تیرے ساتھ رہتا تھا, میں دل میں تیرا ساتھ دیتا تھا, آج تک تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا, آرام سے لیٹ, میں پھرا ہوں گا, میں تجھے جنت میں جانے تک چھوڑ نہیں سکتا. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. یہ قرآن پڑھنے کے عادی, خدا کے واسطے ضروری نہیں ہے حافظ پڑھے گا تب یہ فضیلت حاصل ہوگی. آپ دیکھ کے قرآن پڑھیں, صبح اٹھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو, سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو. سورہ ملک پڑھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ عادی ہو جاؤ. اگر آپ پڑھنا نہ بھی جانتے ہو نا تو قرآن وہ کتاب ہے جسے چھونا بھی عبادت. بولو سبحان اللہ. سبحان جسے دیکھنا بھی عبادت, جسے چومنا بھی عبادت, جسے آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے. اگر ہم نہیں جانتے پڑھنا تو کم سے کم پاک صاف ہو کر کے صبح اپنے قرآن کو چومیں, اس کو دیکھیں, یہی سوچ کے دیکھیں کہ ہم ان کلمات کو دیکھ رہے ہیں جو رب نے محبوب کے سینے پہ نازل فرمائے تھے. سبحان اللہ. یہی سوچ کے دیکھ لیا, قرآن کو دیکھ لیا کریں تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے. یاد رکھیے گا قرآن سب سے بڑی دولت ہے. اگر ہمیں یہ نہیں آتا تو کچھ نہیں آتا ہے, سیدھی بات. اگر یہ نہیں آتا تو کچھ نہیں آتا ہے. اور یاد رکھو جب ہم اپنے قرآن ہی کو نہیں سیکھیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے, لوگ رزلٹ دکھاتے لاکھیں, دیکھو میرا بیٹا 97% نمبر لایا انگلش کے پیپر میں, 98 نمبر ہیں, 98% نمبر ہیں میتھ کے پیپر میں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم دکھا کے تمہارے بیٹے کو قرآن آتا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں آتا ہے. اللہ, خدا کے واسطے اپنے بچوں کو قرآن ضرور سکھاؤ, ضرور سکھاؤ. یہ 7 بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, وہی سب سے چھوٹا حافظ قرآن. کتنے مہینے میں حفظ کیا عادل صاحب؟ 10 مہینے میں ماشاءاللہ اس بچے نے قرآن سبحان حفظ اللہ, کیا. سبحان اللہ. کتنے مہینے میں؟ 10 مہینے. بول دو گے ٹھنڈ نہ لگ رہی ہو تو, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. کتنے مہینے میں؟ 10 مہینے میں قرآن حفظ کیا اس بچے نے. یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. بڑے سے بڑا LLB ماسٹر بندہ لے آؤ, آپ IAS IPS لے آؤ, اور اس سے کہو کہ تو قانون کی کوئی ایک کتاب کے 10 ورق منوان پڑھ کے سنا دے, وہ دنیا کی کسی کتاب کے 10 پیج منوان نہیں سنا سکتا ہے. اور ہم قرآن کے لیے عبید رضا کو دارالعلوم غلامان مصطفیٰ سے لے کے آتے. سبحان اللہ, یہ سبحان 10 آیتیں یا 10 پیج نہیں, یہ پورا قرآن زبانی سنانے کی طاقت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک وہ ابا بڑے نصیب والے ہوں گے جن کا یہ بیٹا ہے, اور یہ نہیں یہ سارے بیٹے جن کے. بڑے نصیب والے وہ باپ ہیں جنہوں نے آخرت کا انتظام کر لیا ہے. میں جانتا ہوں بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ جائیداد چھوڑ کے گئے اور اولاد نے ان کی جائیداد پہ ڈانس کیا, ان کی بخشش کے راستے نہیں کھولے. ابا مر جاتا ہے نا, اکثر اولاد جائیداد پہ ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے مال غنیمت ملا ہے. اللہ, مال غنیمت کی طرح لوگ قبضہ کر لیتے. اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کر جاؤ. حاجی غلام محمد صاحب اتنا قرآن پڑھتے تھے, روزانہ 1 منزل تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ.
اور 7 دن میں پورا قرآن مکمل کر لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ان کی شان بیان ہو, انہوں نے تو عزت پالی رب کی بارگاہ میں, اب ان کا ذکر نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. یہی حاجی غلام محمد صاحب ہیں. سنیں ذرا, آج بندہ جھوٹ سچ بول رہا ہے, امیر بننے کے لیے حرام اکٹھا کر رہا ہے. یہی حاجی غلام محمد صاحب ہیں, انہوں نے میرے سامنے میرے والد سے کہا تھا, قاری صاحب قرضہ بہت ہو گیا, بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں, دقت بہت ہے, قرضہ بہت ہے. میرے والد صاحب نے کہا تھا, جانتے میرے والد صاحب کو تو جانتے ہوں گے, قاری حمید علی, میں شاہپور کا رہنے والا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا تھا, حاجی صاحب روزانہ مغرب بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد دعا کا طریقہ ان کو بتایا. میں نے خود دیکھا 2-3 سال کے اندر اللہ نے پھر ان کو اتنا نوازا کہ مدے کے دور میں میرے سامنے انہوں نے 2 لاکھ سے اوپر تو زکوٰۃ کے پیسے نکالے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدہ بھی ایسا ہونا چاہیے. جی بے شک. کیا نہیں ہے قرآن میں, سب کچھ ہے, لیکن جب بندہ چڑھ جائے حرام کھانے پہ تو پھر قرآن برکتیں نہیں دیتا ہے. آج بھی گارنٹی ہے, جاؤ جو عمل ان کا تھا وہ عمل آپ اپنا لو, اللہ اتنا رزق دے گا کہ نسلوں کا گزارا ہو جائے گا. آج اللہ کا شکر ہے, جب وہ چھوڑ کے گئے تو کتنا چھوڑ کے گئے ہوں گے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین اتنی مدرسے کے لیے کتنی ہوگی, لگ بھگ 1.25 بیگھے کے قریب زمین ہے, سبحان اللہ. یہ ساری مدرسے کے لیے دی ہے. اور ان کے بھتیجے بتا رہے تھے آئندہ انشاءاللہ تعلیم میں اور بھی اضافہ کرنے کی کوشش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا معیار یہاں تخصص تک ہو جائے. میں نے کہا زمین کتنی ہے, کہا یہ 1.25 بیگھے, ضرورت پڑی تو اور بھی آگے کو بیگھوں میں خرید لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی آمین آمین اور برکتیں عطا فرمائے. ابھی اعلان کر رہے تھے ہارون بھائی, تو کوئی اٹھنے کو تیار نہیں, سوچ رہے تھے یار بتاؤ اگر میں نے پیسے دے دیے نا تو بھائی میرا کل کو بوٹی کہاں سے آنی ہے. جی ہے نا, گوشت مہنگا ہو گیا, وہ سارا مدرسوں سے ہی کٹے گا, ہے نا. یہ بندہ سوچتا خیال کرتا ہے کہ بھائی یہ کل کا کیا ہونا ہے. ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے نا ادھر کا خیال کریں, رب ہماری نسلوں کا انتظام فرما دیتا ہے. کبھی مت سوچا کرو. اور آج نا 40ویں سے زیادہ کوئی یاد ہی نہیں رکھتا ہے. 40ویں تک بڑی چہل پہل ہے, ابا کی قبر پہ جا بھی رہا, پھول بھی ڈال لیا, جیسی 40واں ختم, ابا ختم. پھر برسی میں آ گئے یا شب قدر میں یا شب برات میں, کہہ رہے مفتی صاحب تم تو تھے جنازے میں. کہا ابا کدھر دفن ہوئے تھے. اللہ. اب ابا بتاؤ کھو گیا اس کا. اس اولاد کے لیے حرام حلال کماتے ہیں جی, جسے باپ کی قبر کا نشان بھی معلوم نہ رہ جائے. اللہ. کہہ رہے ابا کدھر دفن ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار تھے تو یہیں. تو کچھ نہیں, پھر یہ ہماری اولاد نا ہمارے باپ کی قبروں کے نشان بھول جاتی ہے. باپ کے قبروں کے نشان. اباؤں سے گزارش کروں گا, اصل تعلق ہمارا آخرت سے. کس چیز سے بھائی؟ سارے بولو. آخرت سے. انتظام آخرت کا کیجئے گا. کوشش کیجئے قبریں ٹھنڈی ہو جائیں, قبریں ٹھنڈی ہو جائیں, اس میں جہنم کا گڑھا نہ بنایا جائے, اس میں راحت کا سامان بنے. اس لیے آپ سے گزارش ہے, یہ ادارہ ہے, میں تو اس کا فرش دیکھ رہا ہوں, ہے نا, اور ادارے کا رنگ روغن بھی دیکھ رہا ہوں. سچ بتا رہا ہوں, آج ہارون بھائی اعلان کر رہے تھے, میرے ذہن میں بات گھوم رہی تھی کہ اگر آج حاجی صاحب ہوتے نا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ جیتے بھی مدرسے کے لیے اور مرتے بھی مدرسے کے لیے. آج اتنی بڑی امانت ہمیں دے گئے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ادارے کو جتنا انہوں نے ہمیں دیا اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھا کے انشاءاللہ اس میں تعلیم کو آگے کیا جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاٹا لگا کے نہ بولیں, منہ سے بولے کریں گے انشاءاللہ. کوشش انشاءاللہ. کوشش کیجئے گا, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہم, اور مدرسوں کا بھی تعاون کریں گے. ورنہ لاکھ چھوڑ جاؤ یا 10 لاکھ چھوڑ جاؤ, ابھی تو ہے نا میرا مکان, میری دکان, میرا بزنس, میرا میرا میرا, اندھا کر دیا اس میرے نے, اور جبکہ وہ کسی کا نہیں ہے. میں ہوں یا آپ ہوں, بلڈنگ کتنی اونچی بنا لو, وہ میری بھی نہیں ہے, آپ کی بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا ہے. ہم اور آپ کیا ہیں پھر؟
میں اور آپ تو خالی مسافر ہیں، خالی مسافر ہیں. کتنے دن کے لیے آئے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اس کی، اس کائنات کی ہمیں رکھوالی کرنی ہے اور پھر ہمیں چلے جانا. پھر کس کا نمبر آئے گا؟ ہمارے بعد والوں کا. یقین نہ ہو تو دیکھو، جس مکان میں آپ رہ رہے ہو، جس پہ آج آپ کے نام کی تختی لگی ہے، آپ سے پہلے آپ کے باپ کی لگی تھی، ان سے پہلے ان کے باپ کی تھی، ان سے پہلے ان کے باپ کے نام کی تھی، اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کی، پھر اس کی اولاد کی، پھر اس کی اولاد کی. یہ تختیاں بدلتی رہیں گی، مکان نہیں بدلنے، کرایہ دار بدلتے رہیں گے. کوشش یہ کیجئے گا کہ جو اصلی ہمارا ٹھکانہ ہے قبر، اس کو بہتر کریں گے انشاءاللہ. کریں گے سارے لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کو کیجئے گا کہ وہ ہماری قبر ٹھنڈی رہے، اس کا انتظام بہتر ہو جائے. وہاں کوئی بلب نہیں ہے، وہاں کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، وہاں کوئی پنکھا، کوئی فریج، کوئی کولر نہیں ہے. وہاں سب سے بڑا کولر یہی ہے، اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے گا. یہ سب سے بڑا پنکھا ہو جائے گا آپ کی قبر کے لیے. وہاں پہ آپ قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے گا. ہاں، اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ سب سے زیادہ ہوشیار آدمی ہیں. ہوشیار وہ نہیں، میں اکثر کہتا ہوں، جس کے پاس زمینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، میلیں ہیں، وہ کامیاب نہیں. کامیاب وہ ہے جس کے پیچھے قرآن پڑھنے والے ہیں. یہ حافظ قرآن بیٹھے، میں مانتا ہوں لوگوں کا نظریہ کیا ملے گا حافظ جی بنا کے؟ 5,000، 10,000، 15,000. میں قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں روپے تو کم مل سکتے ہیں، لیکن عزت انہیں سب سے زیادہ ملا کرتی ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی ہے کہ نہیں بھائی؟ عزت انہیں سب سے زیادہ ملا کرتی ہے، سب سے زیادہ عزت ان کو ملتی ہے. پوچھو، ایئرپورٹ پہ جاتے، جہاں کرتا ٹوپی والا بیٹھا ہوتا وہاں کروٹ میں کوئی آ کے بھی نہیں بیٹھتا ہے. ہاں، کروٹ میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا ہے. آپ کتنے بھی پیسے والے ہو جاؤ، کلین شیو ہو، شوٹ بوٹ میں ہو، کنڈکٹر کہتا ہٹیے ذرا ادھر کو. بس کا کنڈکٹر کہہ دیتا جس کے کپڑے کئی جگہ سے پٹے ہوتے، ہٹنا ذرا ادھر کو. اور آپ اگر چہرہ صرف علم والا بنا لو نا، علماء والا سبحان اللہ. چہرہ صرف، تو آپ اگر چھوٹے بھی ہیں نا تو کچھ بھی نہیں کہے گا تو ملا جی ضرور کہہ دیتا ہے. بے شک. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ نے اس میں عزتیں بڑی رکھی ہیں. اور چھوڑیے، انہیں اٹھا کے لاؤ جو سونے کے لقمے کھاتے ہیں. میں انہیں لے کر کے آتا ہوں جو دال، پانی، روٹی ساری سوکھی گیلی کھاتے ہیں. میں انہیں لے کر کے آتا ہوں. پھر آ کے چیک کیجئے گا مشکلیں کن پہ زیادہ ہیں، آفتیں کس کے ساتھ زیادہ ہیں. یہ پتلی دال کھانے والی جماعت، یہ ٹھنڈے فرش پہ سونے والی جماعت، خدا کی قسم اتنی پریشان نہیں ہوتی جتنا کروڑ پتی پریشان نظر آتا. اللہ. بے شک. کیونکہ سکون بھی اللہ کی توفیق سے ملا کرتا ہے. بے شک بے شک. سکون بھی اللہ کی توفیق سے ملا کرتا ہے. یہ ایک بہت عظیم ادارہ دارالعلوم غلامان محمد، اللہ کرے یہ اتنا چمکے، اتنا چمکے کہ پیپلسانے کی تاریخ بن جائے کہ تخصص تک اگر کسی ادارے میں تعلیم ہو رہی ہے تو سقلینی مسجد کے پڑوس میں جو مدرسہ ہے وہ اس کے اندر ہو رہی ہے. آپ سب کوشش کیجئے گا، کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کریں گے. میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کر دوں جن لوگوں نے ان بچوں کو کھانا کھلایا. بے شک. ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، 55 بچے ہیں اور پڑوسی کھانا کھلا رہے ہیں، پیپلسانے کے بستی والے. ماشاءاللہ. بڑا کام انہوں نے کر لیا ہے. ابھی آپ نے سید بختیار صاحب سے آپ نے سن لیا ہے کہ قیامت میں بڑے کام آئیں گے. ایک گلاس پانی کے بدلے میں بھی یہ جنت دلانے کی پاور رکھیں گے میدان قیامت میں. سبحان اللہ. کوشش یہ کیجئے گا ہمارے گھر کا کچھ رزق قرآن والوں کے کام آ جائے. بے شک. یہ کوشش کیجئے گا ہمارا کچھ پیسہ قرآن والوں کے کام آ جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم صرف ابا کا 40واں بھاری کر کے کرا دیتے ہیں. کیا 40واں کہہ رہے ہیں 40 ڈیگے بنوائیے، میں نے ابا کے 40 بنوائیے. پوچھ ان مولویوں سے، ایک دانے کا ثواب نہیں ملنا 40 ڈیگوں میں، کیونکہ کھلائی ایسے لوگوں کو رہا. سارے وہی آ رہے ہیں جن کے یہ ولیمے کھا کے آیا، انہیں ابا کا 40واں کھلوا رہا ہے. کوئی ثواب رتی بھر نہیں ملنا. وہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں تو اس کی اجازت ہی نہیں، بے شک. میت کی روٹی دعوت کر کے کھلانے کی، اور ہم نے سب سے زیادہ فائدہ اسی میں ہی اٹھایا. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا بریلی والے ہیں، کیجئے میں بریانی ضرور بنے گی. 40 میں 4 بھگونے بننے.
कुछ नहीं होना है। इधर मरने वाले के वारिसों पे कर्जा चढ़ता है, उधर कब्र में वो करवटें बदलता। मौज आती है ठलवों की, जो बोटी के लिए लड़ जाते हैं, मैयत की रोटी में भी। मत आइए इनके धोखे में, बंद करो ये इतने फालतू के खर्चे कि गरीब आदमी टेंशन में आ रहा मरने से पहले। मर गया तो बिरयानी किधर से बनेगी यार, 40वें का खर्चा कौन उठाएगा? मुझ पे तो आईसीयू का पहले ही 50,000 का बिल कर्जा हो गया है। वो डर रहा है, लेकिन हम नहीं। आप एक काम कीजिएगा, अगर चाहते हो ना आपके खानदान में कोई बख्शा जाए, या किसी के इसाले सवाब के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आइए सैयद साहब की बारगाह में, इदारे के किसी भी जिम्मेदार के पास आ जाइए, या इस इदारे के जो सरपरस्त लोग हैं, हाजी साहब के भतीजे वगैरह, ये जो भी हैं, आप उनके पास आ जाइए और उनसे कहिए हम चाहते हैं कि हम अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए कुछ करें, हमें मदरसा दिखाओ। आना मदरसे के अंदर, फिर इन कुरान वालों का जायजा लेना। इनमें कोई भी ना करोड़पति का बेटा नहीं होगा, इनमें एक भी अरबपति का बेटा नहीं होगा, इनमें कोई भी सरकारी मुलाजिम का बेटा नहीं होगा, इनमें एक भी IAS IPS का बेटा नहीं होगा, इनमें एक भी MBBS का बेटा नहीं होगा, क्योंकि अमीर दुनिया को चाटते हैं और गरीब कुरान की तरफ भागा करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, इनमें अक्सर गरीबों के बच्चे होंगे, गरीबों के बच्चे अक्सर कुरान की तरफ आते हैं। आकर के देखो कितने कुरान वाले एक ही गद्दे पे 8 साल गुजार जाते हैं। हमने मदरसों में जिंदगी गुजारी है, कितने कुरान वाले एक ही जैकेट के अंदर 3-3 साल गुजार देते हैं, एक ही जोड़े कपड़े के अंदर कई कई साल गुजार जाते हैं, क्योंकि बाप की हैसियत नहीं है कि नए कपड़े बना के दे सके, बाप की औकात नहीं है अच्छे कपड़े बना के दे सके, इसलिए गरीब बच्चे, गरीब बाप की औलादें एक ही जोड़ी कपड़े में वक्त गुजार देते हैं, एक ही गद्दे पे वक्त गुजार जाते हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि इसके लिए तुम अगर कुछ कर सको, आओ मदरसे के अंदर, पूछो कुरान वालों से इनको किस चीज की जरूरत है। अगर ये नीचे बैठ के पढ़ते हैं, इनके लिए कालीन का इंतजाम कर दो। अगर ये गर्मी में बैठ के पढ़ते हैं, इनके लिए पंखों का इंतजाम कर दो। अगर ये गर्म पानी पीते हैं, इनके लिए फ्रीजर का इंतजाम कर दो। आप अगर कहेंगे कि इससे क्या मिलने वाला है, आप तो मर के कब्रों में चले जाओगे। 40वें के बाद कोई तुम्हारी कब्र पे, फूल तो बड़ी बात है, मिट्टी चढ़ाने वाला नहीं आएगा, हाथ उठाने तो बड़ी बात है, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। अगर तुमने कुरान वालों के लिए यहाँ पंखे लगवा दिए, अगर फ्रिज का इंतजाम करा दिया, इनके लिए बैठने के लिए फर्श का इंतजाम करा दिया, तुम कब्रों में होगे। मौसम गर्मी का आएगा, इनको पसीना आएगा, इनको गर्मी लगेगी, ये कुरान लेकर के पंखे के नीचे बैठेंगे, तेरा दिया हुआ पंखा एक चक्कर लगाएगा, ठंडी हवा उतर के इनके सीने से लगेगी, इधर हवा से इनका सीना ठंडा होगा। अल्लाह जन्नत की हवा से तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जन्नत का सबसे अच्छा सौदा है मदरसों में पैसा लगाइए, कुरान वालों की खिदमत कीजिए। अगर अल्लाह कबूल कर लेगा तो फिर खुदा की कसम जीना भी कामयाब और मरना भी कामयाब। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। पूरी ज़िंदगी हुजूर ने कुरान हर मुश्किल को बर्दाश्त करके उम्मत तक पहुँचाया है। अब उम्मत पे फ़र्ज़ बनता है कि वह कुरान सीखे। अगर सीख भी नहीं सकते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, या तो आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इनकी महफिलों में बैठने वाले बनो, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। ठीक है जी, इन 4 के लिए हुक्म दिया और फरमाया 5वें ना हो जाना, वरना बर्बाद कर दिए जाओगे। या तो आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या इनकी महफिलों में बैठने वाले बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। हम में से जिनकी उम्रें गुजर गई हैं, नहीं जा पा रहे, घर की जिम्मेदारियों ने परदेश पकड़ा दिया है, मेहनत में लग गए, तो कोशिश ये कीजिएगा हम कुरान वालों की खिदमत करते रहा करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ जी, आज ये जितने फारिग हुए अल्लाह ताला इनकी दुनिया भी रोशन फरमाए, आखिरत भी रोशन फरमाए, और खुदा करे कि ये दीन के इतने बड़े आलिम बने कि ये जिस जगह से गुजर जाएं वहाँ इल्म के चश्मे जारी हो जाएं। अल्लाह इनकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे, नस्ल दर नस्ल अल्लाह कुरान के खादिम पैदा फरमा दे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तो हुजूर के किरदार को आप अपना आइडियल बनाइए। हाँ, आप कुछ भी कीजिए,
یعنی جائز کام، مگر قرآن کی تلاوت روز کرتے رہیے گا، قرآن کو وظیفہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھا کرو، سورہ ملک کی سوتے وقت تلاوت کیا کرو، صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا گیا جو صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے نا، پھر یہ ہوتا ہے کہ شام تک اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے روز قرآن پڑھیے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کی خدمت کرنے والا بنائے، قرآن سے پیار کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سننے والا بنائے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ۔ الا اللہ۔ اگر زور سے نہیں پڑھو گے میں پھر تقریر شروع کر دوں گا۔ کلمہ شریف زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔